جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، اس کے سمندر میں ایک صدی کی بنا حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن کچھ صدیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دنیا کو منقلب کر دیتی ہیں۔ ہم یہاں بر صغیر کے ادب پر انقلاب روس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ انقلاب اور اس کے اثرات ہم تک پہنچے کیسے۔ یہ محتمم بشان انقلاب جس کی کوپلیں 1905 میں پھوٹنے لگی تھیں اور جس کی جولانی اور تابانی ہمیں 1917 میں نظر آتی ہے، اس نے ہندوستان کے ان لوگوں پر کیا اثرات مرتب کیے جن کے سینوں میں آزادی کا شعلہ دہکتا تھا۔ ان لوگوں نے اور ان کے بزرگوں نے 1857 میں کراچی سے کھٹمنڈو تک آزادی کی لڑائی لڑی تھی اور ہار گئے تھے۔ برطانوی استعمار کے ہاتھوں شکست کے باوجود ان کے سینے میں انقلاب کی انگاریاں بھری تھیں۔ برطانوی استعمار کو شکست دینے کی خواہش ان کے اندر اپنی شدت سے زندہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہیں 1905 کے روسی انقلاب کی خبر ملی تو وہ موسم کی مشکلات کو جھیلتے اور برطانوی جاسوسوں سے بچتے بچاتے گروہ در گروہ ماسکو جا پہنچے۔ یہ سوویت انقلاب کے اولین زائرین تھے۔ ان میں سے کوئی ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی قائم کرنے کے لیے بےتاب تھا، کسی کا منصوبہ کچھ اور تھا، جبکہ مولانا برکت اللہ بھوپالی افغان حکومت کے نمائندے کے طور پر ماسکو جا پہنچے۔ راجہ مہندر پرتاپ 1919 میں مزار شریف سے ماسکو آئے اور ان کے ساتھ دوسرے ہندوستانی بھی تھے جنہوں نے 7 مئی 1919 کو کامریڈ لینن سے ملاقات کی۔ ہمیں ڈاکٹر جعفر احمد کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے شفقت رضوی صاحب کی کتاب نقیب انقلاب مولانا برکت اللہ بھوپالی پاکستان اسٹڈی سینٹر سے شائع کی۔ رضوی صاحب کی یہ کتاب ایک اہم ماخذ ہے اور 1905 کے انقلاب کے فوراً بعد بر صغیر سے ماسکو پہنچنے والے نوجوانوں اور کمیونسٹ تحریک سے جڑنے کی ان کی تفصیل بتاتی ہے۔ انقلاب روس کی خوشبو ہندوستان پہنچی تو برطانوی استعمار سے نجات کی خواہش رکھنے والے نوجوانوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ماسکو کا رخ کیا۔ یہ وہی انقلاب تھا جسے گاندھی جی نے 20ویں صدی کا عظیم ترین واقعہ قرار دیا تھا۔ ہندوستانیوں کی سرخ انقلاب سے گہری وابستگی نے برطانوی حکومت کے نمائندوں کو طیش میں مبتلا کر دیا۔ ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی کہ 1913 میں غدر پارٹی وجود میں آ چکی تھی اور ان کے مقبوضہ ملک میں سیاسی درجۂ حرارت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جلیانوالہ باغ میں احتجاج کرنے والے نہتے اور پرامن مظاہرین کا جنرل ڈائر کی طرف سے قتل عام اسی برطانوی جھگڑاہٹ اور غصے کا کھلا اظہار تھا۔ 1929 میں بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی انقلابی جدوجہد، ان لوگوں کی گرفتاریاں اور پھر 1931 میں ان کی پھانسیاں، یہ تمام باتیں انقلاب اکتوبر کی ایسی سیاسی، فکری اور نظری لہریں ہیں جو ہم تک آئیں اور جنہوں نے تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ انہی کے اثرات کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے قیام اور آگے چل کر انجمن ترقی پسند مصنفین اور ترقی پسند ادب کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ ماسکو کی طرف بر صغیر کے انقلابیوں کا رخ اور ان کے کام کا ذکر کرتے ہوئے ارونگ لوئی نے اس بارے میں کامریڈ لینن اور گاندھی جی کے خیالات کا جائزہ لیا ہے۔ اس نے پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ قول دہرایا ہے کہ جب کامریڈ لینن انقلاب اکتوبر کی قیادت کر رہے تھے، عین اسی وقت ہم نے ہندوستان میں اپنی جدوجہد آزادی کا نیا مرحلہ شروع کیا۔ ہم گاندھی کے عدم تشدد کے راستے کو اختیار کر کے آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن لینن کا لایا ہوا انقلاب ہم پر بہت اثر انداز ہوا تھا۔ سرخ انقلاب کی آمد اور اس کے اثرات کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، جن میں سے ایک The 10 Days That Shook the World جان لوئٹ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس پر بعد میں فلم بھی بنی۔ بر صغیر کی تحریک آزادی کا ابتدائی دنوں سے
انقلاب روس کے ساتھ رشتہ رہا۔ سوویت انقلاب کے ہندوستانی زائرین کے نام اور کام کو جس آبریزی کے ساتھ M.A. پرسکس نے ریولوشنریز آف انڈیا ان سوویت رشیا میں اکٹھا کیا اور پروفیسر اولیانووسکی نے اس پر نظر ثانی کی حواشی لکھے، اس کی بنا پر یہ اپنے موضوع پر اہم ترین کتاب ہے جو 1973 میں پروگریسو پبلشرز نے شائع کی تھی۔ اس میں ہمیں سینکڑوں کتابوں، رسائل اور دستاویزات کے حوالے ملتے ہیں۔ انقلاب روس کی طرف بڑے صغیر کے انقلابی نوجوانوں اور سوشلسٹ دانشوروں کا سفر ہماری تاریخ کا نہایت اہم واقعہ ہے جسے ہمارے یہاں یاد نہیں کیا جاتا۔ آپ نے ابھی صبح سے اختتامی جلسہ تقریباً ہو رہا ہے، اس وقت تک جتنے نام سنے ہیں، جتنی تحریروں کا حوالہ آیا ہے، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن تک اگر انقلاب روس کی گرمی نہ پہنچتی، اس کی خبر نہ پہنچتی، تو ابھی ہمارے یہاں بھی بہت کچھ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بھی بہت سی باتیں پیچھے رہ جاتی۔ اس بارے میں چوری چٹرجی کی کتاب دا رشین ریولوشن ان برٹش انڈیا پوئٹس اینڈ ریولوشنریز ہمیں اس عہد کے بہت سے ان گوشوں سے آگاہ کرتی ہے جو عموماً سامنے نہیں آتے۔ چوئی چٹرجی نے شہرت یافتہ شاعر رابندرناتھ ٹیگور اور بین الاقوامی انقلابی ایم این رائے کے لینن سے اختلافات اور مباحثے کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ آج ان 100 ہندوستانیوں کے نام صرف آرکائیوز میں ملتے ہیں جو ترک وطن کر کے تاشقند گئے تھے اور جن میں کئی مسلمان بھی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو برصغیر کی سرزمین میں انقلاب کے بیج بونے کی آرزو رکھتے تھے۔ میر عبد المجید، فیروز الدین منصور، عبدالقادر صحرائی، محمد اکبر خان، ان میں سے کوئی روسی کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ کام کر رہا تھا، کوئی روسی زبان سیکھ کر اہم دستاویزات کے ترجمے کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ انقلاب کو اپنی سرزمین پر پھیلانا چاہتے تھے۔ یہ وہ دیوانے تھے جو گھر بار، رشتہ دار اور اپنی زمین چھوڑ کر سوویت یونین کی سرد فضاؤں میں جا پہنچے تھے۔ یہ اگر نہ ہوتے تو برصغیر کی زبانوں میں روسی انقلاب کے اثرات پہنچنے میں ابھی جانے کتنی دیر لگتی اور آزادی ہم سے کتنی دور ہوتی ہے۔ یہ بات ایک صدی سے کہی جا رہی ہے کہ سرخ انقلاب میں برصغیر کے نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آر کے سنہا کی کتاب انڈین نیشنل لبریشن موومنٹ 1905 to 1917 اس حوالے سے ایک اہم کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ 1905 میں برپا ہونے والے روسی انقلاب نے برصغیر کے نوجوان اور انقلابی ذہن میں کتنے بہت سے خواب رکھ دیے تھے۔ حالیہ دنوں میں یونیورسٹی کولوراڈو سے الان سائلاف کا تھیسس سوویت انفلوئنس ان برٹش انڈیا انٹیلیجنس اینڈ پارانویا بھی سامنے آیا ہے۔ اس کتاب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سوویت انقلاب نے ہندوستان میں تحریک آزادی کو کس طرح گرمایا اور اس انقلاب کے شعر و ادب پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس انقلاب کے ظہور کو رابندرناتھ ٹیگور نے ایک نئے انسان کی آمد کے روپ میں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے اعلیٰ اور عظیم ترین، دھرتی کے ذروں میں ایک کپکپی ستائی کیے ہوئے، آسمانوں میں طبل جنگ بج رہا ہے، جہان ذی روح میں فتح و ظفر کے ڈنکے پیٹے جا رہے ہیں۔ عظیم ترین انسان کی آمد کا وہ لمحہ آیا ہی چاہتا ہے۔ سیاہ رات کے قلعے کے دروازے خاک نشین ہونے کو ہیں، دور افق پر جاگتا جگمگاتا سویرا نئے زندگی کی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے ڈرو نہیں، بے طرح آسمان فتح کے نعروں سے گونج رہا ہے، نئے انسان کی آمد ہے۔ ٹیگور روس کا سفر کر کے لوٹے تو اسے انہوں نے اپنی آخری مقدس یاترا کہا۔ انہوں نے جس محبت سے روس کی سرزمین سے اپنے دوستوں کو خط لکھے، ان میں برطانوی استعمار سے آزادی اور انسان پرستی کی خوشبو آتی ہے۔ ان کی یہ تحریریں روس کا رخ کرنے والے ان زائرین کی خواہشوں کی آئینہ دار ہیں جو آنکھوں میں انقلاب کے خواب لے کر نکلے تھے۔ ہتھیلی پر سر رکھ کر نکلنے والے یہی اولین انقلابی تھے جن کے لوگوں کی سرخی نے برصغیر میں سیاسی، فکری اور نظری آزادی
کے چراغ جلائے اور برصغیر کی تمام زبانوں کو شعر و ادب کا بے بہا سرمایہ دیا، ہماری فکر و دانش کے خزانوں کو مالا مال کیا۔ یہ کہنے کا ان گمنام زائرین سے زیادہ کسی حق ہے کہ جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمۂ جشن خلق بنی، جس خاک میں ہم نے خون چھڑکا ہم رنگ گلے کا ناز تھے۔